وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورت ہے، سورت کا نام، اگلی سورت کا نام سورت حشر ہے، اور سورت حشر بھی مدنی سورت ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ واقعات کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ وہ ضمناً ہم جانتے ہیں سورت حشر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہی تسبیح بیان کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حصونہم من اللہ فأتاہم اللہ من حیث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو وہاں پہ مدینہ کے جو اصل باسی تھے وہ عرب تھے، اور وہ دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان کے علاوہ 3 بڑے قبیلے تھے جو کہ اس وقت اپنے آپ کو یہودی اہل کتاب کہتے تھے، اور تینوں کے الگ الگ قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ ان تینوں قبیلوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ ٹائم پہ ایک ایگریمنٹ کیا، ایک معاہدہ کیا کہ چونکہ مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اپنا بڑا مان لیا ہے، تو ہم ایز اے دنیاوی طور پہ اپنی حفاظت کے لیے تم مدینہ کے دائرے کے اندر ہو، لہٰذا تم ہماری حفاظت کرو گے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہارے پہ کوئی حملہ نہ کرے، ہمارے پہ کوئی حملہ نہ کرے۔ تینوں نے خوشی خوشی ایگریمنٹ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے، لیکن تینوں قبیلوں نے باری باری موقع ملنے پہ اپنی غداری کر دی۔ ان میں ایک قبیلہ بنو نذیر تھا۔ بنو نذیر قبیلہ ایسا تھا کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، بات چیت کرنے کے لیے، دعوت کے لیے بلایا، اور ایک سازش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ بیٹھے ہوں گے تو اوپر پیچھے دیوار ہے اور پیچھے چھت ہے، تو ایک بڑا آدمی پتھر کو جو ہے نا دیکھے گا آہستہ آہستہ آہستہ، تو جہاں بیٹھے ہوں گے وہاں سے اوپر پتھر گر جائے گا، تو ہم کہیں گے جی پتھر گرا، ہمارا کیا قصور ہے؟ تو اسی سے آپ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے، ایسا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ان کے پتھر کے گرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ اب بجائے اس کے کہ حفاظت کرنے کے، انہوں نے تو بغاوت کر دی تھی، مسلمانوں کے دھوکے سے نعوذ باللہ نقصان پہنچانا چاہا، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جا کے محاصرہ کر لیا۔ صحابہ گئے، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے گئے، ان کے پاس بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ اس دور میں ہر ایک قوم اپنے ایک سائڈوں پہ دیوار بناتے تھے، اور اس دیوار کے اندر اپنے راشن، کھانا پینا بڑا کچھ جمع ہوتا تھا، تو انہوں نے اندر بند ہو گئے اور دیوار جو ہے وہ بند کر لی، اور جہاں کہ مسلمان باہر رکے رہے، کچھ دن یہ محاصرہ رہا۔ آخر اللہ نے ان یہودیوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اتنے ڈر گئے، پتہ نہیں اب ہمارا کیا ہوگا۔ ادھر سے کچھ مدینہ میں جو منافق تھے وہ خفیہ رابطے کرتے رہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، گھبرانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے، یہ ہے وہ ہے، لیکن وہ اندر سے ڈر گئے۔ پھر انہوں نے کہا جی ہمیں فیصلہ خود ہی اپنے بارے میں کر لیا کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، ہم یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ قبول فرمایا کہ اب تم یہ فیصلہ یہاں سے چھوڑ کے چلے جاؤ، لیکن اپنا سامان، اپنا گھر بار اتنا لے جا سکتے ہو جتنا اپنی سواری پہ رکھ سکتے ہو، یہ نہیں کہ آپ دوبارہ سواریوں پہ لے جاؤ، نہیں، ایک دفعہ اٹھا کے لے جاؤ جتنا لے جا سکتے ہو۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے گھر جو تھے وہ اس میں چھتیریاں، لکڑیاں ڈالی ہوتی ہیں چھتوں میں، فلاں، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے قلعے کو توڑ دیا، کیونکہ اب وہ چیز لے کے جانی تھی جو سب سے قیمتی چیزیں ہیں،
تو وہ ان کو اتنا حکم ملا تھا کہ جو بندہ ایک دفعہ اپنی سواری پہ جو سوار کر سکتا ہے وہ لے جائے، جو پیچھے چھوڑ گیا اب وہ مسلمان اس پہ قبضہ کر لیں گے۔ بہرحال یہ بنو نذیر جو ہے مدینہ چھوڑ کے بعد میں خیبر میں آباد ہوئے، اور بعد میں خیبر سے بھی انہیں جو ہے وہ نکال دیا گیا تھا، تو اس قبیلے کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا، وہ اللہ ہی ہے جس نے ان کافروں کو جو اہل کتاب میں سے ان کو اپنے گھروں سے نکالا، کہ یہ ان کا پہلا نکلنا تھا۔ ما ظننتم یخرجوا، تم نہیں سمجھتے تھے کہ یہ نکل پائیں گے، وظنوا، اور وہ شروع میں یہی سمجھتے تھے کہ ان کے جو قلعے ہیں وہ ان کی اللہ کی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایسا جو ہے وہ کیا کہ جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ وقذف فی قلوبہم الرعب، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ یخربون بیوتہم، اپنے گھروں کو توڑ رہے تھے اپنے ہاتھوں سے، اور ایمان والوں سے فاعتبروا یا اولی الابصار، او عقل والو ذرا عبرت حاصل کرو۔ ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلا، اگر ان کے اوپر جلا وطنی نہ ہوتی تو لعذبہم فی الدنیا، دنیا میں انہیں بڑا عذاب ہوتا اور آخرت میں پھر انہیں جہنم کا عذاب ہوتا۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی انہوں نے مخالفت کی، اور جو کوئی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سخت عقاب والا ہے۔ ما قطعتم من لینۃ، ان کے حملہ کرنے سے پہلے ان کے جو باہر باغات تھے، لینا کہتے ہیں جیسے کھجور کی قسمیں ہیں کہ یہ جو ہے برنی ہے اور یہ فلانی ہے، اسی طرح یہ کھجور عجوا ہے اور یہ فلانی ہے اور یہ عنبر ہے اور یہ سکری، اور اسی طرح ایک کھجور کے درخت ہوتے ہیں جنہیں لینا کہا جاتا ہے، اس کے باغات تھے ان کے۔ فرمایا وہ جو تم نے ان کے کاٹے ہیں یا باقی چھوڑ دیے ہیں اپنی جگہوں پہ، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہیں، یہ نہیں کہ یہ تو ان کے اوپر روب ڈالنے کے لیے کیا گیا تھا۔ وَلِيُجْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ فاسقوں کو بدلہ ہو۔ اب جو ان کا باقی بچا مال تھا جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دیا، مال غنیمت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مال غنیمت وہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ مسلمان مجاہدین اپنے قائد کے ساتھ مل کر کافروں سے جنگ کریں، اور پھر کافروں کے ٹینک، ان کے اسلحہ، ان کے کپڑے جو بھی ہے وہ مسلمان ان سے جو ہے وہ حاصل کر لیں، وہ مال غنیمت ایک وہ ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ بغیر لڑائی کے کافر چھوڑ کے چلے جائیں یا صلح میں مسلمانوں کو مال مل جائے تو اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو بنو نذیر کا مال تھا اس پہ جنگ تو ہوئی نہیں تھی، وہ خود پیچھے چھوڑ کے چلے گئے، تو یہ مال فے تھا، وہ کہاں دیا جائے؟ اللہ نے فرمایا وما افاء اللہ علی رسولہ، اور جو اللہ نے مال فے دیا اپنے رسول کو، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اس پر نہ ہی تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ اس پہ کوئی جنگ ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے رسول کو ان پہ، اللہ تعالیٰ جس پہ چاہے اپنے رسول کو مسلط کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ لہٰذا ما افاء اللہ علی رسولہ، جو بھی مال فے دیا ہے اللہ نے اپنے رسول کو، من اہل القریٰ، ان بستی والوں سے، فللہ، وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ کے رسول کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے، مسافروں کے لیے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک مال ہو اور وہ مالداروں کے ہاتھوں میں گھومتا رہے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول نے دیا اس کو لے لو، جو نہیں دیا اس سے باز آ جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے۔ للفقراء المہاجرین، یہ ان فقراء اور مہاجرین کو بھی دیا جا سکتا ہے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، اپنے مال سے نکالے گئے، فضلا من، یعنی یبتغون فضلا من اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی، وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ اسی طرح والذین تبوأوا الدار والایمان، اب یہ دیکھنا تین گروہ بنتے ہیں، ایک ہیں فقراء مہاجرین جو ہجرت کر کے آنے والے فقراء، دوسرے وہ ہیں والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، جنہوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، آؤ ہمارے گھر میں آ کے رہو، یہ تھے مدینہ والے لوگ۔ انہوں نے جو ہے وہ ان کے آنے سے پہلے ہی محبت کرتے تھے کہ ہجرت والے ہمارے پاس آئے۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، جو کچھ ان کے پاس تھا اس کو خرچ کرنے میں، دینے میں دل میں تنگی محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ضرورت محتاجگی ہونے کے باوجود اپنے پاس جو کچھ ہے دوسروں کے لیے اس میں احسار کرتے تھے، یعنی دوسروں کو دینے میں خوشی کرتے تھے، خوشی محسوس کرتے تھے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اصل بات یہ ہے کہ جو انسان دل کی لالچ سے نکل گیا وہ ہے کامیاب ہونے والے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔
یہ ہیں والذین جاءوا من بعدہم، اب یہ ایک مہاجرین تھے، ایک انصار تھے، مہاجرین اور انصار، اور اس کے بعد آنے والے لوگ، مسلمان ہونے والے لوگ، اور ان کے بعد آنے والے ہم لوگ بھی قیامت تک، ان کو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین، انصار یہ ہیں، اور بعد میں آنے والے لوگ یہ کہتے ہیں والذین جاءوا من بعدہم، اور بعد والے آنے والوں کو کہنا چاہیے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمارے پہلے بھائیوں کے، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارے پہلے بھائیوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، ہمارے دلوں میں اپنے پہلے ایمان لانے والوں کے بارے میں کوئی دشمنی، کوئی عداوت، کوئی بغض نہ ڈال، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے اللہ تو ہی رؤوف الرحیم ہے۔ الم تر الی الذین نافقوا، جو منافق ہیں وہ اپنے کافر بھائیوں سے کہتے تھے، اپنے کافروں سے لئن اخرجتم لنخرجن معکم، تمہیں نکالا جائے گا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون، وہ منافق جھوٹے تھے۔ لئن اخرجوا، جب نکالا گیا تو نہ ہی نکلے ساتھ، اور لڑائی ہوتی تو کبھی وہ مدد کے لیے نہ آتے۔ ولئن نصروا لیولون الادبار، اور آنا بھی چاہتے تو پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے اور پھر کوئی مدد نہ ہوتی۔ لأنتم اشد رہبۃ، لوگوں سب سے بڑا روب تمہارا ہے ان کے سینوں میں اللہ کی طرف سے۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ کافر لوگ کبھی بھی آمنے سامنے ہو کے تمہارے ساتھ قتال نہیں کریں گے، الا فی قرى محصنہ، مگر اپنے آپ کو بند قلعوں میں بند کر کے، او من وراء جدر، یا دیواروں کے پیچھے، بأسہم بینہم شدید، یہ آپس میں بھی ان کے بڑے اختلافات ہیں۔ تحسبہم جمیعا، جن کو آپ اکٹھا سمجھتے ہیں نا، ان کے دل الگ الگ ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ یہ عقل نہیں رکھتے ہیں۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، ان کی مثال بھی ان پہلے لوگوں کی طرح جنہوں نے ابھی اب قریب ہی اپنے گناہوں کے وبال کو چکھا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، ان کی مثال اس شیطان کی طرح ہے جب وہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے، اور جب انسان کافر بن جاتا ہے تو کہتا ہے انی بریء منک، میں تو تجھ سے بری ہوں، میں تو رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں۔ فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، ان کا انجام وہی ہے کہ جہنم ہوگا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر جان کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ خبیر بما تعملون ہے، جو کچھ کر رہے ہو سب پہ خبر رکھنے والا ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، وہ فاسق ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، لوگوں جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہیں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو وہ بھی اللہ کی خشیت سے گر جاتا۔ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، وتلک الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں ہیں ہم لوگوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ هو اللہ لا الہ الا ہوا، وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ هو عالم الغیب والشہادہ، وہی ظاہر اور غائب ہر چیز کا وہی جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ هو اللہ الذی، وہ اللہ وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، وہی بادشاہ ہے، وہی پاک ہے، وہی سلام ہے، وہی امن دینے والا ہے، وہی جو ہے وہ نگہبان ہے، وہی غالب ہے، وہی جبار ہے، وہی جو ہے کبریائی والا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جن سے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہی اللہ خالق ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی مصور اور شکلیں بنانے والا ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے اسماء حسنی ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام صورتیں جو پیچھے پڑی گئی ہیں
اللہ ہمیں ان پہ صحیح معنی میں عمل کرنے کی، اور اللہ تعالی ہمیں ان پہ سمجھنے کی، اور اللہ تعالی ہمیں ان سبق والی باتوں کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ